محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین خالق کائنات کے بے شمار شکر و احسان ہیں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں سب سے بہترین مخلوق بنایا اور ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک طویل سلسلہ عنایت فرمایا، جن کی محنت، مشقت اور رہنمائی کی وجہ سے ہم راہ راست کے پر ہیں۔ اس کے بعد کروڑوں کروڑ درود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو، جو خاتم الانبیاء، سید المرسلین اور اس کائنات اور اس کائنات کے سردار ہیں، سید الکائنات ہیں۔ عزیزو دوستو، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جو سورہ تحریم کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس کی نگرانی کے لیے اتنے کٹھور اور سخت فرشتے متعین کیے گئے ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اتنے سخت اور اللہ کے حکم کے اتنے پابند فرشتے متعین کیے گئے ہیں کہ جو اللہ کے حکم کی حکم عدولی نہیں کرتے، اور انہیں جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے ان کو وہ بجا لاتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصیکم بالشباب خیرا فإنہم ارق للافئدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میں تم کو نوجوانوں کے ساتھ بھلائی کا حکم دیتا ہوں، اس لیے کہ وہ نرم دل کے ہوتے ہیں۔ حقیقت میں کسی بھی معاشرے کے اندر یا کسی بھی قوم کے اندر جو نوجوان ہوتے ہیں وہ امت کے لیے مستقبل ہوتے ہیں، وہ امت کا فیوچر ہوتے ہیں، اور نوجوانوں کے اوپر ہی اس امت کے مستقبل کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اگر نوجوان صحیح راستے پر چلتے ہیں، اگر نوجوان خیر کا کام کرتے ہیں، اگر نوجوان اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اگر نوجوان اپنے معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں، تو انہیں کوئی روک نہیں سکتا ہے، کیونکہ ان کے بازوؤں کے اندر قوت ہوتی ہے، ان کے پاس وہ فولادی طاقت ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ ہواؤں کا رخ بدل سکتے ہیں، جس کے ذریعے وہ قوم کے اندر، معاشرے کے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو نہیں
بے شمار مقامات پر نوجوانوں کی ہمت افزائی کی اور فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی اس حدیث کے اندر فرمایا کہ نوجوانوں کے ساتھ میں تمہیں بھلائی کا حکم دیتا ہوں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، ان کو جو ہے آرام کے ساتھ، جس کو کہتے ہیں ہینڈل وتھ کیئر، یعنی ان کو اطمینان اور اس کے ساتھ نوجوانوں کو ڈیل کرنا. اس لیے کہ نوجوان اگر صحیح راستے پر رہیں گے تو یہ تمہارے مستقبل کا سرمایہ ہے، لیکن نوجوان اگر بگڑ گئے تو یہ تمہارے لیے وبال جان ثابت ہو سکتے ہیں، یہ تمہارے معاشرے کو بگاڑ سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو احادیث میں مختلف مقامات کے اوپر فرمایا، اور خود نوجوانوں سے بھی فرمایا کہ نوجوانوں، فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اغتنم خمسا قبل خمسک، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزیں سے پہلے غنیمت سمجھنا. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شبابک قبل حرمک، بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھنا. اس لیے کہ جوانی میں تم عبادت کر لو گے، جوانی میں جو تم علم حاصل کر لو گے، جوانی میں جو تم خیر کا راستہ اپنا لو گے، جوانی کے اندر اگر تم حسنات کو اگر اکٹھا کر لو گے، جوانی کے اندر اگر تم چاہو گے کہ اپنی قوت بازو کے ذریعے ہواؤں کا رخ موڑ سکے تو کر سکتے ہو، سارے عمل کر سکتے ہو. اس لیے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے اور اس کے اندر انسان کو اگر اپنا کنٹرول رکھے تو وہ اچھا انسان بن سکتا ہے، لیکن اپنا اگر کنٹرول کھو دے گا تو وہ غلط راستہ اختیار کرتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ پہلے زمانے میں بادبانی کشتیاں چلتی تھیں، آج کل تو اسٹیمر چلتا ہے، بھاپ سے چلتا ہے یا مشین سے جہاز چلتا ہے، لیکن پانی کے اندر پہلے سفینے چلتے تھے، بادبانی کشتیاں ہوتی تھی. اور بادبان جب کشتیوں کے اوپر لگا دیا جاتا تھا تو ہواؤں کے اعتبار سے جو ہے نا وہ کشتیاں چلتی تھی. اس کے اوپر ایک ملاح ہوتا تھا کنارے، اس کا کام کیا ہوتا تھا؟ ہاتھ میں ڈوری رکھنا، بادبان کے رخ کو دیکھنا کہ ہواؤں کا رخ کدھر جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے. اور وہ اس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا، فوٹوز کے اندر، ویڈیوز کے اندر دیکھا ہوگا کہ وہ اس حساب سے رسی کو کھینچتا تھا یا چلاتا تھا کہ کشتیاں سیدھے چلی جاتی تھی. تو وہی حال آج کل ہم جو بزرگ ہیں، جو معاشرے کے اندر جو کبار ہیں، یا جو معاشرے کے اندر جو والدین ہیں، جو گارجین ہیں، ان کا کام بھی ہے اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو اسی طریقے سے سیدھا کر کے چلنا کہ جس طریقے سے بادبانی کشتیوں کا وہ ملاح جو ہے، اگر آپ اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو صحیح رخ پہ اگر ڈالیں گے تو یہ آپ کے لیے کارآمد ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے ان کو یوں ہی چھوڑ دیا، خضرا پودوں کی طرح چھوڑ دیا، آپ نے ان کی اصلاح نہیں کی، آپ نے اگر ان کی صحیح تربیت نہیں کی تو یہ غلط راستہ اختیار کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے جوانی کے اس وقت کو بہت اہمیت کا اور بہت ہی غنیمت کا وقت مانا ہے، اور نوجوانوں کو بھی مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو اپنی جوانی کو اللہ کے راستے کے اندر لگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باقاعدہ تعریف بھی کی ہے، میں آگے بیان کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ان کی حوصلہ افزائی کی کہ دیکھو جو نوجوان اللہ کی عبادت کے اندر پلتے ہیں، اپنی جوانی کو اللہ کے راستے کے اندر رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل کرتے ہیں، دین کے لیے کام کرتے ہیں، دینی امور کے اندر اپنا وقت صرف کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے نوجوان کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے اندر رکھے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے ایسے لوگ ہیں
جن کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، سارے لوگ پریشان ہوں گے، لوگ اپنی اپنی پریشانی کے اندر، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قیامت کے، اس حشر کے اس منظر کا نقشہ کھینچا ہے اور فرمایا ہے کیا؟ آپ سورہ عبس وتولی کے اندر دیکھ لیجئے، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بچوں سے بھاگے گا، اور ہر انسان پریشان ہوگا کہ کہیں وہ ہم سے کسی نیکی کا مطالبہ نہ کر دے۔ ایسے پریشانی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ سورہ حج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا۔ اللہ فرمایا ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ جس دن کے تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی خاتون اپنے بچے کو دہشت کے مارے بھول جائے گی کہ بچہ کہاں ہے، کوئی پتہ نہیں۔ جس دن کے حاملہ عورتیں اپنے مارے ڈر کے اپنے حمل ساقط کر دیں گی، لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، اتنا خوفناک منظر ہوگا۔ ایسے خوفناک منظر کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں پناہ دے گا، جگہ دے گا۔ اس میں سے 7 قسم کے 6 لوگ تو اور ہیں، اس میں سے ایک ہے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزری۔ دوستو، اصل عبادت جوانی کی عبادت ہے۔ بڑھاپے میں تو ہر آدمی مسجد کا رخ کرنے لگتا ہے۔ جوانی میں اگر تم اپنے آپ کو کنٹرول رکھو، جوانی کو اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، تو شیخ سعدی کا شعر ہے یا کسی اور کا ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیمبرست، وقت پیری برگ بارہ می شود پرہیزگار، کہ جوانی کے اندر توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، ورنہ بڑھاپے کے اندر جو خوفناک بھیڑیا ہے وہ بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، تو اصل عبادت جوانی کی عبادت ہے۔ حضرت حفصہ بنت سیرین رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ یا معاشر الشباب، یا معاشر الشباب اعملوا فإن العمل فی الشباب، کہ نوجوانوں کی جماعت تم نیک عمل کرو، اس لیے کہ حقیقت میں اصل عمل تو جوانی کی عبادت ہوتی ہے، اصل عمل جو ہے جوانی کی عبادت ہوتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی اس روایت کے اندر فرمایا ہے کہ آدمی کو جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھنا چاہیے، اور اس میں جو عبادت ہے، جو نیک کام ہے، جو اللہ رب العالمین سے خشیت ہے، اس کا خوف ہے، یہ اپنے آدمی کو جوانی میں اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ یہ فرمایا کہ وحیاتک قبل موتک، اور اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو، اور آپ نے فرمایا وفراغک قبل شغلک، کہ مشغول ہونے سے پہلے خالی وقت کو غنیمت سمجھو۔ یہ ساری نصیحتیں ہیں جو پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو فرما رہے ہیں، ہم کو نصیحت کر رہے ہیں۔ اسی کے اندر ہے کہ یہ 3 چیزیں، شبابک قبل حرمک وغناک قبل فقرک، اپنی مالداری کو اپنی محتاجی سے پہلے، اپنی تمنگری کو اپنی محتاجی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اور آپ نے فرمایا کہ وہ حیات قبل، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو اپنی موت سے پہلے، اور اپنے خالی وقت کو غنیمت سمجھو مشغول ہونے سے پہلے۔ آج کل دیکھیے نوجوان کیا ہے، ہم ان کی نگرانی نہیں کرتے ہیں تو اپنا خالی وقت وہ کہاں برباد کرتے ہیں آپ، اور ہم ان کے لیے توجہ دیتے ہیں کہ میرے بچے، میرے بچیاں، میرے نوجوان بھائی، میرے نوجوان دوست، ہمارے معاشرے کے نوجوان کہاں وقت اپنا خالی وقت گزارتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں۔ آج نوجوانوں کے اندر جتنی اخلاقی بے راہ رویہ ہے، جتنی اخلاقی بے راہ روی ہے، دین سے بیزاری ہے، عبادت سے، مسجدوں سے جس طرح اس کا کٹ آؤٹ ہے، مسجدوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کہ ان لوگوں نے اپنا رول ماڈل کسی اور کو بنا رکھا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، بلکہ دوسری چیزوں کی طرف، فالتو چیزوں کی طرف یہ دھیان دیتے ہیں۔
آپ نوجوان آج کل ایسے ہو گئے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کو دین کے بارے میں قطعاً پتہ نہیں، ان کو صحابہ کرام کے بارے میں پتہ نہیں، اپنے اسلامیات کے بارے میں کوئی پتہ نہیں، ان کو یہ بھی پتہ نہیں اسلام کی بنیادی چیزیں کیا ہیں، ان کو یہ بھی نہیں معلوم بہت سے ایسے نوجوان ہیں کہ دن میں رات میں کتنی نماز فرض ہے اور کتنی سنتیں ہیں، کیا ہے، یہ صورتحال بن گئی ہے۔ دین سے یہ بے رغبتی ہے۔ اخلاقی زوال جتنا زیادہ ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی، صرف اخلاقی زوال ہی نہیں، اچھا صرف اخلاقی زوال ہی ہے، معاشرتی زوال، علم سے بھی بالکل بے بہرا ہے، علم سے بھی بالکل بہرا ہے۔ اور بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو اپنی جاہل ہونے ہی کے اوپر فخر سمجھتے ہیں کہ چلو ہم نہیں پڑھیں گے۔ کتنے ویسے نوجوان ہیں، ان کے سامنے اگر رول ماڈل اگر ہوتا صحابہ کرام کا، علماء کرام کا، اور ان کے ساتھ اگر تعلق رہتا علماء کرام کے ساتھ، تو وہ سمجھتے کہ کیا چیز ہمارے لیے ضروری ہے، دنیا کے اندر ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے، اور اس دنیا کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے وہاں ہم کو کیا لے کے جانا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ہر انسان کا، ہمارا مسلمان ہے، مومن ہے، ایمان والے ہیں، ہمارا آخرت کے اوپر ایمان ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں جب تک ہے مرنے کے بعد ہم کو آخرت میں جانا ہے، اور وہاں اللہ تبارک و تعالی ہم سے ہمارے اعمال کا حساب لے گا۔ کتنے لوگ مگر سوچتے ہیں، آخرت کی فکر کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں دنیا کے اندر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دونوں چیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دیکھیں اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اسلام صرف یہ نہیں کرتا ہے کہ تم جو ہے نا دنیا کے اندر روزی روٹی نہ کماؤ، کاروبار نہ کرو، تم دنیا کے اندر اپنے بال بچوں کا دیکھ بھال نہیں کرو، رہبانیت نہیں ہے۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسائیوں کے درمیان جو رہبانیت آ گئی تھی، دنیا سے بالکل گوشہ نشینی اختیار کرنا، سادھو سنت بن جانا، جنگل میں چلے جانا، ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر کے عبادت کرنا، اسلام اس چیز کا مطالبہ نہیں کرتا۔ اسلام تو کہتا ہے کہ تم دنیا بھی مانگو اللہ تعالیٰ سے اور آخرت بھی مانگو۔ اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ آخرت کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم ان کو دنیا بھی دیتے ہیں اور ان کو آخرت بھی دیتے ہیں۔ من کان یرید حرث الدنیا من کان یرید حرث الآخرہ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہ جو لوگ آخرت کا ارادہ کرتے ہیں، جن کا مقصود یہ زندگی کے علاوہ آخرت کی زندگی ہوتی ہے۔ میرے بھائیو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیجئے، اس دنیا میں آپ کتنے دن رہیں گے؟ 80 سال، 90 سال، 100 سال، 120 سال، جبکہ حدیث کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کی عمر، اوسط عمر جو ہے 60 سے 70 کے درمیان ہوگی۔ اعمار امتی بین 60 و 70 سنہ، کہ میری امت کی اوسط عمر جو ہوگی 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی۔ لیکن مان لو اگر کسی کی 80 سال ہو جائے، 90 سال ہو جائے، لیکن 80-90 سال کے بعد آپ کو اس دنیا سے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ اور جب ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر ہماری اس دنیا کے عمل کا حساب کتاب لے گا، تو ہم کیا تیاری کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور ہر آدمی کو غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیا اس نے بھیجا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو سوچئے، ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ تو عملی بے رغبتی ہے، عبادت کی ہے، سوچ کے اندر بھی نوجوانوں کے اندر خاص طور پر دیکھیے 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو دین بیزار ہیں، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، نماز روزے سے کوئی تعلق نہیں، ان کی زندگی کے اندر اور غیر مسلم کی زندگی کے اندر کوئی فرق نہیں۔ ان کا رول ماڈل کوئی سنگر ہوتا ہے، ان کا کوئی رول ماڈل کوئی کھلاڑی ہوتا ہے، وہ پورا دن 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ وہ IPL میں گزار دیں گے، پورا وہ سیریل میں گزار دیں گے، فلم بینی میں گزار دیں گے، لیکن یہ توفیق نہیں ہوگی کہ ہم آخرت کے لیے کچھ سوچ سکیں، اپنا علم ہی حاصل کر سکیں، کچھ علم کے اندر اپنا وہ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین بیدار ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں کہ جو ملتزم ہوتے ہیں معاشرے کے اندر،
لیکن اپنے طور پر انہوں نے اسلام کا اور شریعت کا انہوں نے جو ہے نا ترجمہ کر لیا ہے، اپنے طور پر انہوں نے شریعت ایجاد کر لیا ہے۔ اقبال نے جو کہا تھا نا کہ ہے کس کی یہ جرأت کہ مسلمان کو ٹوکے، اقبال کا یہ شعر سن لیجئے کہ ہے کس کی یہ جرأت کہ مسلمان کو ٹوکے، حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد، قرآن کو بازی چاہے اطفال بنا کر، چاہے تو خود اقتدار شریعت کرے ایجاد، ہے سلطنت ہند میں یک طرف تماشا، اسلام ہے محبوس مسلمان ہے آزاد۔ تو یہ صورتحال ہے، جس کو جو سمجھ میں آتا ہے اردو کی 2-4 کتابیں پڑھ لیتے ہیں، انگریزی کی 2-4 کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے، یہی شریعت ہے، اور باوجود ہے کہ وہ روزے نماز کے پابند بھی ہوتے ہیں، لیکن جو شریعت کی جو اصول ہے، شریعت کے جو قواعد ہیں، شریعت کے جو مبادیات ہیں، شریعت کی جو چیزیں ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہے، اس لیے اسی اپنے میاں مٹی جو قرآن میں کہا کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، کہ ہر گروپ اپنے اس کے ساتھ اپنے گروپ بندی کے اندر خوش ہے کہ یہی دین ہے، اس کو دین کو یہی سمجھ رکھا ہے۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کچھ ہیں، آپ اپنے معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو معتدل ہوتے ہیں، تیسرا طبقہ ہوتا ہے ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو درمیانی راستے کے ہوتے ہیں، اسلام کے کتاب قرآن مجید کی جو باتیں ہیں اور سنت کی جو باتیں ہیں ان کے اوپر عمل کرتے ہیں اور ان کے اوپر آمنا و صدقنا کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت اور جو دین چھوڑ کر کے یہاں سے گئے ہیں اس کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں تک ان کو توفیق دیتا ہے۔ تو یہ 3 ٹائپ کے لوگ ہیں میرے بھائیوں۔ اس کے بعد اور بھی دیکھ لیجئے، نوجوانوں کی عبادت کے تعلق سے ایک چیز تو یہ نوجوانوں کے اندر خرابی ہے، ایک چیز اور ہے کہ جو گارجین ہوتے ہیں وہ نوجوانوں کو چھوڑے رہتے ہیں، اپنے بچوں کو چھوڑے رہتے ہیں، بچے ہو یا بچی ہو، ان کی ذرا بھی خبر نہیں لیتے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، ان کا وقت کیسا گزر رہا ہے، کن چیزوں میں گزر رہا ہے، یہ بالکل وہ رہتے ہیں۔ آپ کو میں ایک قرآن مجید کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، آپ پڑھتے ہوں گے کہ قرآن مجید کے اندر ایک سورہ ہے، اس کا نام ہے سورۃ لقمان۔ لقمان علیہ السلام حکیم لقمان تھے، حکیم لقمان کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں معلوم، یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ نبی تھے یا نبی نہیں تھے، یہ کنفرم نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر ایسی صراحت کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ جیسے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ نبی تھے یا نبی نہیں تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا، فرمایا ہے کہ وہ عبدم من عبادنا آتیناہم من لدنا علما، کہ ان کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے نوازا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس علم سیکھنے کے لیے بھیجا تھا۔ واقعہ بڑا معروف ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس گئے، خضر علیہ السلام نے ان سے کہا اگر تم میرے پاس علم سیکھنے کے لیے آئے ہو ٹھیک ہے، میرے معاملے کے اندر تم بولنا نہیں، کچھ دخل اندازی نہیں کرنا، دیکھتے چلے جاؤ۔ یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، سورہ کہف کے اندر ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ نبی تھے، رسول تھے یا نہیں تھے، کنفرم نہیں۔ اسی طرح سے لقمان علیہ السلام کے بارے میں جو ہے یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ پیغمبر تھے یا پیغمبر نہیں تھے، لیکن قرآن مجید میں پوری ایک سورہ ان کے بارے میں موجود ہے۔ انہوں نے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے نوجوان بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، پیار سے سمجھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بڑے پیار سے اپنے پاس بٹھا کے کہا یا بنیا، عربی کے اندر ابن کہتے ہیں لڑکے کو، لیکن بنیا جب کہتے ہیں نا تو پیارے بیٹے اس کا معنی ہوتا ہے، بنیا کا مطلب ہوتا ہے پیارے بیٹے۔ بڑے پیار سے انہوں نے اپنے پاس بلایا، اور بلا کر کے، اور جب وہ نصیحت کر رہے تھے اس کو وَهُوَ يَعِظُهُ یا بنی لا تشرک باللہ، انہوں نے کہا میرے پیارے بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا۔ ہم اور آپ سوچئے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے اپنے بچوں کو بلا کر کے کبھی یہ دینی تعلیم دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بیٹے کبھی شرک نہ کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، زندگی کے جس موڑ پر بھی رہو، جوان ہو جاؤ، بوڑھے ہو جاؤ، شادی شدہ ہو جاؤ، کچھ بھی ہو جاؤ، لیکن آپ ان کو نصیحت کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے حضرت لقمان علیہ السلام نصیحت کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو، 7-8 نصیحتیں کی انہوں نے، قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی سن لیجیے،
کتنے پیار سے ایک نوجوان کو سمجھایا. ایک نوجوان آیا, یہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کوئی صاحب ان کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ کرام کی مجلس سے بیٹھے ہوئے تھے. ایک نوجوان آیا اور آنے کے ساتھ کہا کہ اللہ کے رسول اذن لی فی الزنا, حدیث کے الفاظ ہیں, اللہ کے رسول مجھ کو بدکاری کی اجازت دیجیے. صحابہ کرام بڑے غصہ ہوئے کہ کیسا نوجوان ہے, کیسی باتیں کر رہا ہے, یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے یہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ سمجھانے والے مرشد تھے, پیغمبر تھے, خاتم الانبیاء, آپ کو تربیت کا صحیح طریقہ معلوم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوان ادھر آؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا, اپنے پاس بٹھایا. بٹھانے کے بعد نے کہا, کیا کہا تھا تم نے؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں نے کہا تھا کہ مجھ کو بدکاری کرنے کی اجازت دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ بدکاری کرے؟ کہا اعوذ باللہ, قتل نہیں ہم پسند کرتے ہیں, یہ بہت ہی اس کی ہے تو میں تو اس کو قتل کر دوں گا, یہ کر دوں گا. جو جس کے لیے تم ہوگی. اس کے بعد آپ نے کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ کس طرح کا معاملہ ہو؟ کہا کہ آپ نے کہا کیا تم یہ پسند کرتے ہو تمہاری بہن نہیں. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری پھوپھی کے ساتھ, تمہاری خالہ کے ساتھ یہ معاملہ ہو؟ کہا کہ نہیں, قطعاً نہیں. تو کہا لوگ بھی اسی طریقے سے ناپسند کرتے ہیں, یہ بہت ہی غلط چیز ہے. جس چیز کی تم مجھے اجازت مانگ رہے ہو ہم سے, یہ تمام لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا اور دعا کی. اللہم, آپ نے کیا دعا کی؟ اللہم اغفر لہ, کہ اللہ اس کو معاف کر دے. آپ نے کہا کہ اللہم اغفر لہ, اس کو معاف کر دے, ورحم ہو, اور اس کے اوپر رحم فرما, وحسن فرجہ, اور اس کی شرمگاہ کی جو ہے نا محفوظ رکھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا اس کے سینے کے اوپر. وہ صحابی کا بیان ہے کہ ایسا لگا جیسے میرے سینے میں ٹھنڈک آ گئی. پھر اس کے بعد زندگی بھر میں کبھی انہوں نے برائی کی طرف خیال بھی نہیں کیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی آپ دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر کیسے غلط راستے پر جا رہا ہے, یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پیار سے سمجھائیں, اس کو کہیں کہ میرے بھائی یہ غلط ہے. جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے. اور آگے چلیے. ایک اور حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن, نوجوانوں کے تعلق سے کہ قیامت کے دن, یہ بھی ترمذی کی روایت ہے نبی اور مسند احمد کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عنہ عن اربع, کہ قیامت کے دن کسی بھی انسان کا میدان حشر سے قدم اس وقت تک آگے نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ 3 چیزوں کے بارے میں ان سے سوال نہ کیا جائے. 3 چیزوں کے بارے میں, 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے. پہلا ان عمرہ فیما افنا, پہلے عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ تو نے کہاں اس کو خرچ کیا, کن چیزوں میں خرچ کیا, اور خصوصی طور پر وَأَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَى, اور جوانی کے بارے میں خصوصی طور پر سوال ہوگا. بچپن اور کہولت, بچپن اور بڑھاپا, اس کے بارے میں تو عمومی طور پر سوال ہوگا, لیکن جوانی کے بارے میں خصوصی طور پر سوال ہوگا. وَأَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَى, اور اپنی جوانی کے بارے میں پوچھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کن چیزوں کے بارے میں, کن چیزوں میں تم نے اپنی جوانی کو خرچ کیا. میرے بھائی اور دوستو, اس کے بعد اور بھی جو چیزیں ہیں کہ مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا, علم کے بارے میں سوال کرے گا کہ جو تم نے علم حاصل کیا تھا اس علم سے تم نے کہاں تک فائدہ اٹھایا. آج ہم لوگ اور آپ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ علم حاصل کریں, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ دنیاوی علم کی طرف مکمل طور پر جو ہے نا کنسنٹریٹ کریں, لیکن ہم دینی علوم کی طرف جس سے ہماری آخرت اور دنیا دونوں اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اس پر توجہ ہی نہیں دیتے. کتنے لوگ ہیں جو دین کو جانتے ہیں, کتنے ہمارے بچے جو ہیں جو دین کے بارے میں واقفیت رہتے ہیں, کتنے لوگ ہیں, میں مقرر کہہ رہا ہوں کہ اسلام کے اساسیات کے بارے میں, اسلام کے اصولوں کے بارے میں کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں, نہیں جانتے ہیں. اور یہ کمی گارجین کی بھی ہے کہ یہ گارجین اپنے بچوں کو اونچے سے اونچے اسکول کے اندر پڑھنے کے لیے بھیج دیں گے, دلی پبلک اسکول میں بھیجیں گے,
علی گڑھ بھیجیں گے, دہرادون بھیجیں گے, کہاں بھیجیں گے, لیکن اپنے بچوں کو دین کے بارے میں اتنے بے خبر ہیں. آپ ان کی دنیا سنوارتے ہو میرے بھائیوں اور دوستوں, لیکن آپ کیا ان کی آخرت, اس آخرت کے بارے میں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ اے مسلمانوں تم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. کیا ہم اور آپ اپنے بچوں کو اس آگ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ سوچئے, غور کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو انہی باتوں کو سوچنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے دین کو سمجھیں اور دین کی جو اصول اور مبادی ہیں ان کو جانیں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه هو التواب